وفاقی وزراء اسد عمر اور فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو تھریٹنگ خط لکھا گیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، اس میں دونوں وفاقی وزراء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس خط کے پیچھے نواز شریف ہیں۔ ہم آپ کو اس بارے میں حقیقت بتائیں گے کہ کیا ایکچولی نواز شریف اس خط کے پیچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نواز شریف کی لندن میں ایک اسرائیلی ڈپلومیٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ پوری کانسپریسی تھیوری انہوں نے قوم کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب اس خط کو قوم کے سامنے لہرایا، جو پریڈ گراؤنڈ میں ان کی اسپیچ تھی، اس کے دوران انہوں نے نواز شریف کا نام نہیں لیا۔ نواز شریف کا نام اب ایڈ کیا گیا ہے، چونکہ اس وقت حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور پریشر یہ ہے کہ بتایا جائے کہ خط کس نے لکھا، نام لیا جائے ان ایکٹرز کا جن کی طرف سے خط آیا، کس ڈپلومیٹ کی طرف سے آیا۔ اور اس حوالے سے بہت ساری جوکس بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے اس حوالے سے جو حکومت کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آخر کون سا ایسا پاگل شخص تھا جو اپنے نام سے خط لکھ کر بھیج رہا ہے، کون سا ڈپلومیٹ ہے، کون سی جو ایجنسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھ کر خط میں پورے تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ عدم اعتماد ہونی ہے آپ کے خلاف، اور اس میں نواز شریف ہمارے ساتھ ہیں، ہم پی ڈی ایم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے۔ یعنی اس حوالے سے لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی ہیں، مذاق کرنا شروع کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی وزراء نے آ کر پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ لوگ سوالات اٹھا رہے اور ہم اس کے جوابات دینے آئے ہیں۔ لیکن اس جو پریس کانفرنس تھی اس نے مزید سوالات پیدا کیے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تصویر ہے جس کے بارے میں آج سے تقریباً نومبر 2020 میں ایک پاکستانی رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ کر کے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی لندن میں ایک انڈین ملٹری اٹیچی یا انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ خفیہ ملاقات ہے، جس کو میں منظر عام پر لا رہا ہوں۔ جب یہ تصویر پاکستانی میڈیا کے ہاتھ لگی تو اس کو وہی وزراء نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، ان کو مختلف واٹس ایپ گروپس میں اس کو بھیجا، اور پوری دنیا کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ نواز شریف لندن میں انڈینز کے ساتھ مل کر شاید کوئی بہت بڑی کانسپریسی کر رہے ہیں، جس کو وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیز تھی جس کو انہوں نے سب کے سامنے رکھا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ ایکچولی جس بندے کو انہوں نے انڈین ڈپلومیٹ کہا تھا وہ سما کے رپورٹر کوثر کاظمی ہیں۔ کوثر کاظمی لندن بیسڈ رپورٹر ہیں، اس وقت وہ سما کے ساتھ تھے، اب وہ نیو ٹی وی کے رپورٹر ہیں، سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں، اور اس حوالے سے کوثر کاظمی جرنلزم میں کافی اب جو لندن سے وہ رپورٹنگ کرتے اور جانی پہچانی شخصیت ہے۔ جب کوثر کاظمی کو یہ ٹویٹ نظر آیا، جو ان کے جاننے والے دوست تھے انہوں نے کوثر کاظمی کو ٹیگ کرنا شروع کیا کہ آپ کو انڈین ڈپلومیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ کوثر کاظمی نے اس کے بعد اس رپورٹر کو ٹریک کیا اور پتہ چلا کہ رپورٹر برطانیہ میں ہی بیسڈ ہے۔ اس کے بعد کوثر کاظمی نے ایک لیگل فرم کو ہائر کیا، ان کو خط بھیجا، کلیم ڈالا، جس پر رپورٹر نے ان سے رابطہ کیا، اور پھر مل کر انہوں نے رپورٹر نے ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی اس ریکویسٹ پر کہ کوثر کاظمی لیگل ایکشن وڈرا کر دیں، ان سے وہ جو ڈیمیجز نہ لیں، اور یہ کہ ان سے فیوچر میں ان کے اوپر ان کو معافی دے دیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ان کو انڈین ڈپلومیٹ کہا۔ اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو کوثر کاظمی کے ساتھ ریکارڈ کروائی، جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں رپورٹر باقاعدہ طور پر معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ انڈین ڈپلومیٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ چیز چلتی تھی، اس وقت حکومت کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا۔ Posted on my Twitter account targeting senior journalist from Sama TV, Mr. Kausar Kazmi, along with three-time elected Prime Minister Nawaz Sharif. The tweet wrongfully portrayed Kausar Kazmi as the Indian military attaché and incorrectly claimed that Nawaz Sharif had met with Indian officials. I realized that this news was completely fake and incorrect, wrongfully implicating a highly respected journalist from one of Pakistan's most biggest media houses, along with thrice elected Prime Minister. I would like to take this opportunity to apologize to everyone whom such fake news may have caused distress. Sadly, a few media anchors have wrongfully promoted such fake news and propaganda through the media. Such propaganda portrays a highly negative image of our country, and this has damaged our reputation on the international scene. I am very thankful to Kausar Kazmi for meeting me upon my request. He is like my elder brother,
and an extremely kind gentleman. I once again would like to apologize to Mr. Kausar Kazmi from the core of my heart. A great gesture by Suhaib. He admitted, he apologized, he admitted his mistake. So fair enough, I'm not going to take any action against him now. لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں، خصوصاً جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو پیشہ صحافت سے وابستہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ یا اپنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بھیجا کریں. پاکستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی الزام لگا دیں تو قانونی طور پر آپ کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. لیکن برطانیہ کے اندر جو ڈیفامیشنز لا، جتنے بھی قوانین ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. آپ جب کسی کے خلاف اس قسم کی خبر لگاتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد خیر ان کا معاملہ ختم ہو گیا کہ انہوں نے معافی مانگی. لیکن اب کی بار یہ وہی انڈین ڈپلومیٹ اور جو اسرائیلی ڈپلومیٹ کا کلیم سامنے آیا ہے، اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں یہ بہت سملر ہیں، یہ مختلف نہیں لگ رہے. اور اس کا بہت زیادہ اگر موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ 35 پنچز سے کیا جاتا ہے. 35 پنچز کی وہ سٹوری ہے جس کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کنٹینر پر بیان کیا. تقریباً 4 سال تک 35 پنچز کی بنیاد پر ایک پوری کیمپین اٹھائی گئی تھی 2014 آنورڈ، جس کو بڑے بڑے اینکرز چلاتے رہے کہ جو 35 پنچز تھے، جو 2013 کے الیکشنز تھے ان میں 35 پنکچر جس کو کہتے ہیں وہ لگائے گئے. اور اس میں ایک برطانیہ سے ایک شخص گئے ہوئے تھے ڈاکٹر اعجاز حسین، جنہوں نے جا کر وہاں آغا مرتضیٰ پویا اور پی ٹی آئی کے نعیم الحق اور 3 اور لوگوں کو بتایا کہ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی انہوں نے ایک کال سنی ہے جس میں انٹرسیپشن ہوئی ہے، جس میں ان کو پتہ چلا ہے، ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے کہ پاکستانی الیکشنز میں نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے تھے اور اس کے ساتھ جیو بھی شامل تھا اور انہوں نے 2013 کے الیکشنز رگ کیے تھے. 2013 کی جو نتائج تھے عمران خان صاحب نے ان کو مانا تھا، لیکن تقریباً کچھ 1 سال کے بعد انہوں نے تحریک شروع کر دی کہ نہیں، انتخابات میں رگنگ ہوئی تھی اور اس کی بنیاد وہ 35 پنچر بنے تھے. اور پھر نجم سیٹھی کو گالیاں دی جاتی رہی، جیو اور جنگ کو گالیاں دی جاتی رہی. لیکن پھر کیا ہوا کہ تقریباً 3 سال کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں مانا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات انہوں نے کی تھی، 35 پنکچر تو ایگزسٹ نہیں کرتے. جو بریگیڈیئر سائمن تھے انہوں نے کہا کہ جو 35 پنکچر والی بات ہے وہ تو ویسے ہی خیالی بات تھی. آغا مرتضیٰ پویا انہوں نے کہا کہ 35 پنکچر والی بات ایک مذاق تھی. ڈاکٹر اعجاز جنہوں نے یہ کانسپریسی اس وقت چلائی تھی انہوں نے بھی بعد میں مانا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں تھی. اور یہ ایک گوسپ تھی جو ایک کمرے سے نکلی اور اس کو انہوں نے ایک نیشنل ایجنڈا بنایا اور پورے ملک میں ایک کیمپین چلائی گئی. اور پھر کیا ہوا کہ آج سے صرف چند مہینے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود نے آفیشیلی اپنے ٹویٹر پر اور اپنے ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے نجم سیٹھی سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کبھی بھی وہ 35 پنکچر والی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے تھا. وجہ اس کی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جو 35 پنکچر والی سٹوری تھی وہ ساری کی ساری وہ جھوٹ پر مبنی تھی. اور ایسا نہ صرف یہ کہ ثبوت کوئی موجود نہیں تھا بلکہ انہوں نے جو اس وقت چونکہ یہ بیانیہ بک رہا تھا لہٰذا انہوں نے اس بات کو آگے چلا لیا. اور پھر ہوا یہ کہ شاہد مسعود نے جا کر نجم سیٹھی کے گھر ان سے ملے، ان سے معافی مانگی اور اپنے ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ کی درستی کے لیے نجم سیٹھی اور ان کی مسز سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو ہرٹ ہوا، وہ پریشان ہوئے اور ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا. تو اب جو اسرائیلی جو ڈپلومیٹ والی بات ہے اس کا انجام جو 35 پنکچرز ہے اسی سے ہی ہونا ہے، چونکہ ایک تضاد سامنے نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اسپیچ میں کہا کہ مجھے باہر کی کسی ملک نے یہ خط بھیجا ہے، لیکن ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ مراسلہ ہے. ابھی جو فارن آفس نے بریفنگ دی ہے اور ٹریبیون میں کامران یوسف کی رپورٹ چھپی ہے جس میں جو پاکستان کی سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی ایجنسیز اور جو فارن آفس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. جس لیٹر کی بات ہو رہی ہے وہ باہر سے نہیں آیا، وہ ایک انٹرنل فارن آفس کا خط ہے. اور جو پاکستان کے جو ایکس ڈپلومیٹ تھے جو امریکہ میں ہوتے تھے اور اب وہ یورپ کے ایک ملک میں ہیں، اسد خان ان کا نام ہے، یہ ان کی طرف سے ایک انٹرنل خط لکھا گیا. انہوں نے اپنی ایک اسسمنٹ دی ہوئی ہے، لیکن اس خط کو بنیاد بنا کر ایک پوری فارن کانسپریسی کا ایک بیانیہ سامنے لے آئے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو نو کانفیڈنس کی موشن اگر پاس ہو جاتی ہے تو عمران خان کہیں گے کہ مجھے غیر ملکی طاقتوں نے نشانہ بنایا چونکہ میں بھٹو نمبر 2 ہوں، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی اور میں بھٹو سے بڑا لیڈر ہوں اور میں نے اس کو ناکام بنا دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ بہت بڑے
جھوٹ کو اس طرح سے کور اپ کر کے اس کو آسانی سے بیچا جا سکے. جو اسرائیلی ڈپلومیٹ والی کہانی ہے اس کا انجام بھی آپ دیکھیں گے وہی ہوگا جو اس سے پہلے 35 پنکچرز کا ہو چکا ہے, یا جو انڈین ملٹری اٹاشی کا جو انجام ہوا کہ وہ ہائیڈ پارک میں نواز شریف سے مل رہا ہے, یہ دونوں سٹوریوں کا جو ڈراپ سین ہے وہ مافیوں کے اوپر ہوا اور ندامت کے اوپر ہوا. اور یہ والا جو اسرائیلی ڈپلومیٹ اور جو فارن فنڈنگ والا جو خط ہے اس کو اب پاکستان کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ نہ پی ڈی ایم کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے, نہ اس بات کا کوئی ثبوت ہے, اور یہ کہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل جو مس لیڈنگ نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.